اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں۔ الحمدللہ المراجعات کا ترجمہ مذہب اہل بیت مذہب حق علیہم الصلاۃ والسلام، پیج نمبر 599 تک کا گفتگو کا سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، اور بات چل رہی ہے کہ حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کو وصی اور خلیفہ کہہ کر کن کن لوگوں نے جو ہے معروف اور تعارف کرایا۔ اس سلسلے میں بے پناہ دلیلیں جو ہے آپ کی خدمت میں گزر چکی ہے۔ یہاں تک کہ بات چل رہی ہے کہ کن لوگوں نے، یہاں تک کہ وصی کا نام یا وصی کا لقب اتنا عام ہوا حضرت علی علیہ السلام کے لیے کہ آپ کے نام کی جگہ لے گیا۔ یہی بات ہو رہی تھی کہ کس کس نے کہاں کہاں، یہاں تک کہ بات ہو چکی تھی کہ امیر المومنین آپ اس شدید جنگ کے دن انصار کو کیسا پا رہے ہو، یعنی زید بن لبید انصاری نے جو امیر المومنین کے اصحاب میں سے جنگ جمل میں یہ شعر کہے تھے، اے امیر المومنین آپ اس شدید جنگ کے دن انصار کو کیسا پا رہے ہیں؟ ہم لوگ ایسے آدمی ہیں جو موت سے نہیں ڈرتے، اور وصی کے بارے میں ہم غضب و غصے کی پرواہ نہیں کرتے۔ انصار کوئی کھیل ٹھٹا نہیں ہے، وہ حقیقت و واقعیت کے حامل ہے۔ یہ علی ہے جو فرزند عبد المطلب ہے۔ ہم آج ان کی جھوٹوں کے مقابلے میں مدد کر رہے ہیں۔ جس نے بغاوت کا ارتکاب کیا اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ اس کے بعد حجر بن عدی کندی نے بھی اس دن یہ شعر کہے تھے، پروردگار تو ہمارے لیے علی کو صحیح و سالم رکھ ہمارے لیے مبارک اور ضیاء گستر ہستی کو، جو مومن ہیں، مواحد ہیں، پرہیزگار ہیں، محمل رائے والے نہیں ہیں، نہ گمراہ ہے بلکہ ہدایت کرنے والے توفیقات ربانی کے حامل ہدایت یافتہ ہیں۔ ان کو محفوظ رکھ پروردگارا، اور ان کی وجہ سے نبی کو محفوظ رکھ، کیونکہ یہ رسول کے ولی ہیں، پھر اپنے بعد کے لیے نبی نے انہیں وصی بنانا پسند کیا ہے۔ عمر بن احجیہ نے جنگ جمل کے دن امام حسن کے خطبے کی تعریف و توصیف میں جو آپ نے ابن زبیر کے خطبے کے بعد فرمایا تھا، چند شعر پڑھے۔ ایک شعر یہ ہے، خداوند عالم کو ہرگز گوارا نہیں کہ ابن زبیر وصی کے فرزند اور شریف و معزز کے لخت جگر یعنی امام حسن کی برابری کر سکے۔ زجر بن قیس جوفی نے بھی جنگ جمل کے موقع پر یہ شعر کہا تھا، میں اس وقت تک تم کو تہ تیغ کرتا رہوں گا جب تک تم علی کی امامت کا اقرار نہ کر لو۔ علی جو بعد رسول قریش میں سب سے بہتر ہیں، جنہیں خدا نے کمالات و فضائل سے زینت بخشی اور ان کا نام وصی رکھا۔ اسی زجر نے جنگ صفین کے موقع پر یہ اشعار کہے تھے، خدا رحمت نازل کرے حضرت احمد مجتبیٰ پر جو خدا کے رسول تھے اور جن کے ذریعے نعمت تمام ہوئی اور رحمت نازل ہوئی۔ خدا کے رسول پر، ان کے بعد ہمارے موجودہ خلیفہ پر جو جائے پناہ ہے، میری مراد علی سے ہے جو رسول کے وصی ہیں، جس سے امت گمراہ لوگوں سے برسرے پیکار ہے۔ اشعث بن قیس کندی کہتا ہے، ہمارے پاس قاصد آیا، امام کا قاصد، اس کے آنے سے مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وصی کا قاصد آیا، وہ وصی جو نبی کا ہے، جسے تمام مومنین میں سبقت و فضیلت حاصل ہے۔ نیز یہ اشعار بھی ہے، اسی اشعث کے ہیں، ہمارے پاس قاصد آیا، وصی رسول کا قاصد یعنی علی کا جو بنی ہاشم ہے، کمالات سے آراستہ و پیراستہ ہیں، جو نبی کے وصی ہیں اور داماد ہیں، اور تمام عالم اور جملہ خلق سے بہتر ہے۔ نعمان بن عجلان زرقی انصاری نے جنگ صفین میں یہ اشعار پڑھے، یہ پراگندگی کیسی جبکہ وصی رسول ہمارے امام ہیں، نہیں بھلا کیوں کر یہ پراگندگی ممکن ہے، صرف برگشتگی اور ایک دوسرے کی مدد نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ گمراہ کو چھوڑ دو اور وصی رسول کے دین کی پیروی کرو تاکہ تمہارا انجام پسندیدہ ہو۔ عبد الرحمن بن زیب اسلمی نے چند اشعار کہے جن سے عراق کے نوجوانوں کو دھمکی دی تھی، ان سواروں کو
لے کر وصی رسول تم پر چڑھائی کریں گے یہاں تک کہ تم گمراہ اور اشتباہی کیفیت سے پلٹ آؤ۔ عبداللہ بن ابی سفیان بن حارث بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ رسالت مآب کے بعد مالک و مختار علی ہیں جو ہر منزل پر رسول اللہ کے ساتھ رہے، رسول کے وصی برحق ہیں۔ وہ اور رسول ایک جڑ کی دو شاخیں ہیں، وہ پہلے نمازی ہیں اور نرم پہلو رکھنے والے ہیں۔ خزیمہ بن ثابت ذو شہادتین کہتے ہیں رسول خدا کے وصی ہیں، اہل بیت میں آپ کے سوا کوئی رسول خدا کا وصی نہیں۔ رسول کے شہسوار میدان وغا میں گزشتہ زمانے سے اور تمام لوگوں میں سوائے جناب خدیجہ کے سب سے پہلے نماز پڑھنے والے اور خداوند عالم بڑے احسانات والا ہے۔ ظرفہ بن حذیفہ اسدی کہتے ہیں علی کو اپنے حلقے میں لے لو اور ان کی مدد کرو کیونکہ یہی وصی ہیں اور سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں اول ہے۔ ابو الاسود دوئلی کہتے ہیں میں حضرت محمد مصطفیٰ سے بہت ہی زیادہ محبت رکھتا ہوں اور عباس سے اور حمزہ سے اور وصی رسول سے۔ نعمان بن عجلان جو انصار کے شاعر ہیں ان کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے، ایک قصیدے میں کہتے ہیں کہ جس نے انہوں نے عمرو و عاص سے خطاب کیا، عمرو و عاص علی کی اہانت کرتا ہے حالانکہ یہی علی سردار سزاوار خلافت ہیں، جیسا کہ تم جانتے ہو یا تم نے بھی جانو، تم نہ بھی جانو تو خدا کی طرف سے ہدایت کی طرف بلاتے ہیں اور بری باتوں سے بغاوت و سرکشی اور ہر ناپسندیدہ امر سے روکتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ پیغمبر خدا کے وصی اور ان کے چچا کے بیٹے ہیں اور گمراہی و کفر کے سواروں کو قتل کرنے والے ہیں۔ فضیل بن عباس نے چند اشعار کہے تھے اور ان میں سے دو اشعار یہ ہیں، آگاہ رہو کہ لوگوں میں بعد رسول سب سے بہتر حضرت محمد مصطفیٰ پیغمبر خدا کے وصی ہیں، ہر یاد رکھنے والے کے نزدیک اور پہلے نماز پڑھنے والے ہیں، اور رسول و علی ایک ہی جڑ کی دو شاخ ہیں، وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں سرکشوں کو ہلاک کیا۔ حسان بن ثابت نے چند اشعار کہے تھے جن میں بزبان انصار امیر المومنین کی مدح سرائی کی تھی، آپ نے ہمارے درمیان رسول کی حفاظت کی، یعنی اس طرح کہتے ہیں آپ نے ہمارے درمیان رسول کی حفاظت کی اور اس عہدے کی حفاظت کی جو رسول نے آپ سے متعلق کیا تھا۔ آپ سے بڑھ کر رسول اللہ سے زیادہ قربت و خصوصیت کون رکھ سکتا ہے؟ آگاہ کار ہدایت میں آپ ان کے وصی نہیں اور تمام لوگوں سے زیادہ قرآن و احادیث نبی کا علم رکھنے والے ہیں۔ کسی شاعر نے امام حسن سے خطاب کر کے کہا تمام خلائق میں بزرگ اور برتر ہستی اے وصی رسول کے فرزند، آپ سبط پیغمبر اور علی کے بیٹے ہیں۔ ام سنان بنت خثیمہ بن خرشہ مزہجیہ نے جو اشعار حضرت علی کو مخاطب کر کے کہے تھے، آپ کی مدح کی تھی، آپ رسول کے بعد ہمارے لیے رسول کے جانشین تھے، رسول اللہ نے آپ کو اپنا وصی بنایا، آپ نے رسول اللہ کی تمام باتیں پوری کی۔ یہ چند اشعار ہیں جنہیں جلدی میں لکھ سکا اور جتنی گنجائش ہو سکی اس مکتوب میں نشار کی جو امیر المومنین کے زمانے میں اس مضمون کے کہے گئے تھے۔ اگر عہد امیر المومنین کے بعد کے اشعار جمع کرنے بیٹھیں جن میں آپ کو وصی کہہ کر خطاب کیا گیا تو ایک ضخیم کتاب مرتب ہو جائے گی اور پھر بھی اشعار اکٹھا نہ ہو سکیں گے۔ سب اشعار لکھنے میں تھک بھی جائیں گے اور اصل بحث سے بھی ہٹ جائیں گے، اس لیے صرف مشاہیر کے کچھ اشعار پر اکتفا کرتے ہیں۔ انہی چند اشعار کو اس مضمون کے تمام اشعار کو نمونہ سمجھ لیجئے۔ کمیت ابن زید اپنے قصیدہ ہاشمیہ میں کہتے ہیں اے وہ وصی جنہوں نے امت کے گرتے ہوئے عرش کو سیدھا کر دیا۔ کثیر ابن عبد الرحمن بن الاسود بن العامر خزائی جو کثیر ازوا کے نام سے مشہور ہیں کہتے ہیں پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ کے وصی آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، غلاموں کو آزاد کرنے والے، قرضوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ ابو تمام تائی اپنے قصیدہ رائیہ میں کہتے ہیں اس کے پہلے تم نے ان کے وصی کو خوفناک مصیبت میں مبتلا کیا جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، تم نئی مصیبتیں ان کے سامنے لائے، ایسی مصیبتیں اس سے پہلے کبھی نہیں آئی۔ اظہار شرف کے موقع پر علی و رسول کے بھائی اور داماد ہے، علی جیسا نہ کوئی بھائی تھا اور نہ داماد۔ رسول کی پشت ان کی وجہ سے اس طرح مضبوط ہوئی جس طرح ہارون کی وجہ سے حضرت موسیٰ کی پشت مضبوط ہوئی۔ دیبل
بن علی خزائی حضرت مظلوم کربلا کا مرثیہ کہتے ہوئے کہتے ہیں، ہائے لوگو، حضرت محمد مصطفیٰ کی دختر اور آپ کے وصی کے فرزند کا سر اس قابل تھا کہ نیزے پر بلند کیا جائے۔ ابو طبیب منتبی کو جب کہ لوگوں نے برا بھلا کہا تو انہوں نے ایرے غیرے کی مدح کرتے ہوئے حضرت علی کی مدح میں تم نے کبھی ایک شعر بھی نہیں کہا، تو وہ کہتا ہے، میں نے وصی رسول امیر المومنین کی مدح نہ کی تو جان بوجھ کر ایسا کیا، کیونکہ وہ ایسا نور ہے جس کی روشنی عالم میں پھیلی ہوئی ہے اور تمام کائنات کو اپنے حلقے میں لیے ہوئے ہے، اور جب کوئی شے بلند ہو جاتی ہے تو اپنی بقا کی خود ضامن ہو جاتی ہے۔ نور خورشید کی ثنا و صفت کرنا فعل عبث ہے، خورشید اپنے وجود کا خود معرف ہے۔ یہی منتبہ ابو القاسم طاہر الحسین بن طاہر علوی کی مدح لکھتے ہوئے کہتا ہے، جیسا کہ اس کے دیوان میں موجود ہے، یہ ابو القاسم رسول اور ان کے وصی حضرت علی کے فرزند اور ان دونوں سے مشابہ ہیں۔ میں نے ان کو ان بزرگوں سے جو تشبیہ دی ہے تو بہت کچھ تجربوں کے بعد آرا پرکھ کر یوں ہی نہیں، اس جیسے بہت سے اشعار ہیں جس کی کوئی انتہا اور حد و حساب نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے وصی رسول یعنی حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام رسول اللہ کے وصی اور خلیفہ بلا فصل ہیں، جس کی بنیاد پر امام علی علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق یہ تمام اشعار جو لوگوں نے حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کی مدح و ثنا کرتے ہوئے بیان کیے ہیں یہیں پر تمام ہو جاتے ہیں، اور مکتوب نمبر 54 کا جواب بھی یہیں پر تمام ہو جاتا ہے، اور پیج نمبر 608 تک ہماری گفتگو پہنچ جاتی ہے۔ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ جب تک کے لیے چاہتے ہیں اجازت، مگر اس نور کے سلسلے کو روکیے گا نہیں، بلکہ ایک دوسرے تک پہنچاتے رہیے تاکہ تھوڑی سے پروگرام دوسرے تک پہنچانے میں آپ بھی اس عظیم کار خیر میں ہمارے شریک ہو سکیں۔ اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔